نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری آج واشنگٹن میں ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کے دن کا آغاز سینٹ جارج چرچ میں دعائے تقریب سے ہوگا۔ تقریب میں جو بائیڈن، بل کلنٹن، جارج ڈبلیو بش اور براک اوباما شریک ہوں گے۔ سرد موسم کے باعث حلف برداری کی تقریب کھلے میدان کے بجائے عمارت کے اندر ہال میں ہوگی۔ واشنگٹن میں کرپٹ انتظامیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اقتدار میں آ کر ملک میں استحکام لائیں گے، امریکی سرحدوں کو محفوظ بنائیں گے۔ کیپٹل ون ارینا میں نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ریلی سے خطاب۔ مارٹن لوتھر کنگ اور جے ایف کینیڈی قتل کا ریکارڈ پبلک کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے جنگ بندی کا کریڈٹ بھی لے لیا، کہا ہم نے مشرق وسطیٰ میں تاریخی جنگ بندی معاہدہ کرایا۔ معاہدے کے بعد قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ معاہدہ مشرق وسطیٰ کے لیے میرے نامزد ایلچی کی وجہ سے ہوا۔ ٹرمپ نے ایلان مسک کو امریکہ کی ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اداروں کی کارکردگی بہتر بنائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا ٹک ٹاک واپس آ گیا ہے، ٹک ٹاک کے 50% شیئرز امریکہ کو ملنے چاہیے۔ غزہ میں اسرائیل حماس جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد۔ حماس کی جانب سے 3 یرغمالی خواتین کی رہائی کے چند گھنٹے بعد اسرائیلی جیل سے 90 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ حماس کا کہنا ہے قیدیوں کا اگلا تبادلہ 25 جنوری کو ہوگا۔ اسرائیلی اخبارات نے جنگ بندی معاہدے پر عمل ہوتے ہی تبصرے شروع کر دیے۔ لکھا حماس میں ٹوٹ پھوٹ ضرور ہوئی ہے لیکن تباہ نہیں ہوئی۔ اسرائیلی فوج نے حماس کی بٹالین کو ختم کیا ہے لیکن وہ تباہ نہیں ہوئی۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ آپریشنل۔ پہلی پرواز PK-503 46 مسافروں کو لے کر کراچی سے نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ پرواز کو واٹر سیلیوٹ دیا گیا۔ وزیر ہوا بازی خواجہ آصف، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پرواز کا استقبال کیا۔ سپریم کورٹ بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے پر سپریم کورٹ کے ججز برہم ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کو توہین عدالت کا شو کوز نوٹس۔ کل ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا جو مقدمہ مقرر کرنے کا حکم دیا تھا وہ کیوں نہیں لگا؟ ڈپٹی رجسٹرار نے کہا ججز کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا ترمیم سے متعلق کیس 27 جنوری کو آئینی بینچ میں لگے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا میں خود بھی کمیٹی کا رکن ہوں، مجھے تو کچھ علم نہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا ہمارے پورے ہفتے کی کاسٹ لسٹ کیوں تبدیل کر دی گئی؟ مقرر شدہ کیس آئینی بینچ کو کیسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی 2 یا 3 ذہنوں کے مقابلے میں ایک چیف جسٹس کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے چیف جسٹس سمیت کسی کے پاس مقدمہ ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جب سندھ ہائی کورٹ میں تھا وہاں بھی ہمارے ساتھ ایسی کوشش کی گئی تھی۔ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے بانی PTI کی درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ کیس سنے گا۔ صحافی ارشد شریف قتل کیس کی بھی آج سماعت ہوگی۔ توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت اڈیالہ جیل میں کچھ دیر بعد ہوگی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بانی PTI بشرا بی بی کو غیر قانونی سزا کے باوجود قانون پر یقین رکھتے ہیں، انہیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی DI خان میں گفتگو، کہا PTI کی جدوجہد کا مقصد آئین و قانون کی حکمرانی ہے، ان کے ساتھ جدوجہد آخری سانس تک جاری رہے گی۔ ATC راولپنڈی نے 32 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانتوں میں 1 فروری تک توسیع کر دی۔ ATC اسلام آباد نے احتجاج کیس میں اسد قیصر کی عبوری ضمانت میں 14 فروری تک توسیع کر دی۔ PTI والے انہوں نے وہاں بہت زیادہ لابینگ کی بھی ہے، کا مطلب نہیں کہ لابینگ کوئی کر نہیں سکتا، بے شک کریں لیکن ریاست کے خلاف نہ کریں۔ تو کیوں اتنی دلچسپی ہوگی پاکستان میں؟ ہوگی بھی، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سوال اگر اٹھتا ہے آپ کے سفیر، آپ کی حکومت اس کے جواب بے شک دے سکے۔ PTI والوں نے امریکہ میں بہت لابنگ کی ہوئی ہے، لابنگ کریں لیکن ریاست کے خلاف نہیں۔ امریکہ کو کیوں پاکستان میں اتنی دلچسپی ہوگی؟ رہنما پیپلز پارٹی شری رحمان کہتی ہیں عافیہ صدیقی کے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی ہے، معافی کا اختیار ہر ملک میں ہوتا ہے۔
سی پیک کا دوسرا مرحلہ مزید چینی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کو راغب کرے گا. ہماری توجہ معیشت کو برآمدات پر مبنی ترقی کی طرف منتقل کرنے پر مرکوز ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہانگ کانگ کے ٹی وی کو انٹرویو. کہا پانڈا بانڈ سے چینی کیپٹل مارکیٹس میں شمولیت کا ارادہ ہے. پاکستان جون تک پانڈا بانڈ جاری کرے گا. چینی سرمایہ کاروں سے $200 ملین اکٹھا کرنے کی خواہش مند ہے. ہانگ کانگ کے ساتھ مالیاتی تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. ہانگ کانگ تجارتی اور مالیاتی مواقع کا جائزہ لینے کے لیے وفود بھیجے. جماعت اسلامی کا بلوچستان پر لاہور میں جلسے کا اعلان. امیر حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تو حقیقی قیادت سے بات کرنا ہوگی. فورم 47 کے ذریعے مسلط کیے گئے لوگ حقیقی قیادت نہیں. کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا حکومت اور اداروں کو پالیسیاں تبدیل کرنا پڑیں گی. طاقت کے زور پر آپ عزت نہیں کروا سکتے. بلوچستان گیس آئل کی سرزمین ہے. یہاں کی زمین سونا اگلتی ہے. بلوچستان کا مسئلہ بات چیت سے حل ہوگا. ہم بلوچستان کا مقدمہ لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں بھی لڑیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں لیگی قائد نواز شریف سے ملاقات. اہم سیاسی و قومی امور پر مشاورت. وزیر اعظم نے نواز شریف کو موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال سے آگاہ کیا. شہباز شریف نے کہا معاشی بدحالی دور کرنے کے لیے حکومت کی کوششوں رنگ لائی ہے. مہنگائی کے گراف میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. نواز شریف کا مہنگائی میں کمی اور عوام کو ریلیف کے لیے حکومتی اقدامات پر اظہار اطمینان. ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں. ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم اور نواز شریف کی ملاقات میں پی ٹی آئی کے مطالبات پر بھی گفتگو ہوئی. پی ٹی آئی کا القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ 48 گھنٹے میں چیلنج کرنے کا فیصلہ. قانونی ٹیم نے کور کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا فیصلے میں قانونی سکم موجود ہے. فیصلہ سنانے والے جج سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریکارڈ کا حصہ بنانے پر غور. کور کمیٹی کو مذاکرات پر بھی اعتماد میں لیا گیا. عمر ایوب نے کہا تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود ہم مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں. حکومتی مطالبے پر اپنے مطالبات تحریری طور پر بھی دیے. عالیہ حمزہ نے عدالتی فیصلے کے بعد احتجاج نہ کرنے پر قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا. کرم کی صورتحال پر خیبر پختونخوا میں اعلیٰ سطح کا اجلاس. ترجمان صوبائی حکومت کا کہنا تھا بلا تفریق کارروائی کا فیصلہ کر لیا. امن پسند لوگوں کو شرپسندوں سے الگ کر کے کارروائی کی جائے گی. خدشہ ہے امن پسند لوگوں کے درمیان کچھ شرپسند گھس گئے ہیں. ضلع کرم میں شرپسندوں کے خلاف کارروائی ناگزیر ہو چکی ہے. متاثرہ علاقوں کے عوام کے لیے رہائش کے بہترین متبادل انتظامات کیے گئے. صوبائی حکومت نے 22 امدادی ٹرک کرم روانہ کر دیے. خوراک، خیمے، کمبل اور دیگر ضروریات زندگی پر مشتمل سامان شامل. اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کے بعد موسم شدید سرد. کوئٹہ، مستونگ، زیارت، چمن، پشین سمیت دیگر علاقوں میں آج بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور برف باری کی پیشگوئی. کراچی میں سردی کی لہر جاری. درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند. موٹر وے کئی سیکشنز کے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی.